ویلکم ٹاپ باز اور آفیشیل. آج میرے پاس ہے CD70. اس کا کمپلیٹ انجن ہے. اس کے اندر فالٹ یہ آ رہا ہے کہ تیسرا گیئر کے اندر نا گاڑی بہت زیادہ جھٹکا لے رہی ہے نا. بھائی نے ریسنٹلی کہیں سے کام کروایا تھا, پورا کمپلیٹ گیئر گچھا ڈلوایا انہوں نے. پھر سے یہ تقریباً بھی 6 مہینے گاڑی چلی ہے. پھر سے اس کے بعد پھر یہ پرابلم آ گئی. اب پھر دوبارہ بھائی نے تیسرے گیئر کا کام کروایا ہے, خالی تیسرے گیئر کی غراریوں کا کام کروایا ہے. پھر اس کے بعد تقریباً میکسیمم 8 سے 9 مہینے چلی ہے. اب دوبارہ وہی فالٹ آ رہا ہے اس کے اندر نا. تیسرے گیئر کے اندر یہ جھٹکا لے رہی ہے, ڈائریکٹلی چوتھا لگانا پڑ رہا ہے نا. تو انشاءاللہ کمپلیٹ اس کا انجن کھولتا ہوں, میں آپ کو گائیڈ کروں گا. ریسنٹلی میں نے ویڈیو بھی ڈالی ہوئی تیسرے گیئر کے اوپر کہ تیسرے گیئر کے آپ کی گاڑی کے اندر اگر مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے صرف واشروں سے سیٹنگ کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو گیئر غراریاں اگر ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں تو ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ اسی میں ہی ایڈجسٹ ہو جائے گی. واشروں کی صرف سیٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو. ایک چیز کلیئر ہو گئی. دوسری چیز آپ نے فنگر دیکھ لینے ہیں کہ فنگر کیا کنڈیشن ہے, غراریوں کی کیا کنڈیشن ہے. ایسا تو نہیں ہے غراریوں کے اوپر کٹ لگے ہوئے ہیں تو بھی ہماری غراری نہیں چلے گی. تو فائنلی چلتے ہیں اس کا انجن کھولتے ہیں, پھر انشاءاللہ باقی ساری جو بھی انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو انجن جب اوپن ہو جائے گا انشاءاللہ اس میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کن کن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا, اور واشر کی سیٹنگ بھی آپ کو گائیڈ کر دوں گا اس کے اندر نا. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو اس میں گائیڈ کر دیتا ہوں. اکثر کیا ہوتا ہے, ابھی میرے جو کسٹمر آئے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے یہ صرف تیسرے گیئر کا کام کرنا ہے, باقی کسی چیز کو نہیں چھیڑنا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا یار کلچ پلیٹوں کی کیا لائف ہے, رنگوں کی کیا لائف ہے, پسٹن کی کیا لائف ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں اس کے اندر آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں کہ کس چیز کی کیا لائف ہے, اور کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی اتنی لائف بچی ہوئی ہے اتنی نہیں ہے, اتنی ڈیمیج ہے اور اتنا آگے چل کے یہ اتنا مسئلہ آگے چل کے یعنی میکسیمم 1 سے 2 مہینے بعد یہ مسئلہ کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ ساری انفارمیشن انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے والا ہوں. ابھی تو کلچ پلیٹیں اس کی بالکل ہی فارغ ہوئی ہوئی ہے نا. کلچ پلیٹیں تو ہماری دوسری ڈلے گی. تو اس طریقے سے یہ آپ نے چیزیں لازمی چیک کر لینی ہے. اب یہ دیکھیں یہ ساری ہماری جو کلچ پلیٹیں چلتی رہتی ہیں یہاں جمع ہوتی رہتی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ٹائمنگ چین بھی اس کی ختم ہے, بہت زیادہ لوز ہے. یہ ٹائمنگ چین بھی ہمیں دوسری ڈالنی پڑے گی تب جا کے ہماری گاڑی انجن اوکے کی رپورٹ میں ہمارا سیٹ ہوگا. اگر یہی چیز ہم واپس ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوگا, ساؤنڈ انجن میں آتا ہی رہے گا, اور دوسری چیز ہے کہ انجن کی لائف کم ہو جائے گی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر پہ. اب ہم نے کیا چیک کرنی ہے, رنگیں چیک کرنی ہے نا. پسٹن اس طرح سے ٹاپ پہ کرنا ہے آپ نے اور اس کو ہلکا سا اپ ڈاؤن کرنا ہے. رنگیں کمزور ہیں لیکن چل جائیں گی, ابھی ہلکی سی بالکل پلے ہے. اس طریقے سے چیک کر لینا. دیکھ رہے ہیں ہلکی سی بالکل چال ہے اس میں, لیکن یہ چلے گی, گزارا کرے گی. اب یہ دیکھیں یہ رولر کا حال ہے, پورا کٹ گیا. اس کا رولر بھی دوسرا ڈلے گا. دیکھ رہے ہیں گڈھا پڑ چکا ہے پورا. رولر بھی ہمیں دوسرا ڈالنا پڑے گا. اب آپ نے کہا میں وال چیک کرا دوں. وال کیسے چیک کرنا ہے, آپ نے یہاں سے ہلکا سا پیٹرول ڈالنا ہے, چیک کر لینا لیک تو نہیں ہے وال. ہلکا سا لیکیج ہے, کمزور ہے تقریباً. میکسیمم اگر رننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, روز کی اگر 30 سے 40 کلومیٹر ہے تو میکسیمم بھی 2 سے 3 مہینے کی لائف ہے اس وال کی. نیچے والا وال اوکے کی رپورٹ ہے, اوپر والا کمزور ہے. اسی طرح کنیکٹنگ روڈ بھی ہماری کمزور ہے, سائڈ پلے بہت زیادہ ہے. اچھا اس کے اندر یہ تیسرے گیئر کی غراری کے اندر پورے کٹائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جہاں جہاں فنگر چلتا ہے یہ بھی پورا کٹ چکا ہے. تو اس کے لیے ہم تیسرے گیئر کی خالی غراری نہیں ڈالیں گے, ہم کمپلیٹ گیئر باکس ڈالیں گے. یہ بھی کٹ چکی ہے, یہاں نیچے کی سائڈ سے بھی پوری یہ گھس چکی ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو گیئر گچھے کی کمپلیٹ سیٹنگ بھی گائیڈ کر دیتا ہوں. اب اس کے اندر ٹوٹل ہوتی ہے 5 واشریں, 3 اور یہ ہو گئی 2, 5. ایک اس میں سے نیچے آئے گی. اب میں آپ کو واشر کی سیٹنگ پہ گائیڈ کر دیتا ہوں. اس میں دونوں جو یہ ہیں باریک یہ سیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے.
اس کے اندر ایک نہیں لگے گی، جو نہیں لگے گی نیچے کی سائڈ پہ یہاں پر لگتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہماری کشن گراری والی شافٹ آ گئی اور یہ ہماری آ گئی اس پاکٹ والی شافٹ. دونوں واشریں یہ سیم ہیں. اس کے اندر ایک جو نہیں لگے گی وہ اوپر کی واشر ہوتی ہے، ایک جو لگ جائے گی وہ اسی کی واشر ہوگی، ٹھیک ہے. ان دونوں میں سے چیک کر لینی ہے آپ نے. جو نہیں لگ رہی وہ اوپر کی ہے، جو لگ جائے گی وہ یہاں اسی کی واشر ہوگی. پہلے چلتے ہیں واشر لگا لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یہ اسی کی ہے. اس طرح سے پہلے سیٹ کر لیں گے پورا. ایک واشر نیچے آئے گی بس، اس کے بعد اس کو لگائیں گے. پہلے بیرنگ لگا لیں گے، ٹھیک ہے، نیچے. اس کے بعد اس طرح سے چیک کر لیں گے ٹھیک ہو گیا. دونوں گراریاں ہماری جڑ کے اندر بیٹھ گئی ہیں، کاؤنٹر شافٹ اور مین شافٹ. اب یہ آ جاتی ہیں 2 کٹ واشر. پہلے ایک کٹ واشر اس میں لگا دیں گے، ایک واشر یہاں پر آ جائے گی ہماری. اس کے اندر بھی میں آپ کو انشاءاللہ تیسرے گیئر کی واشروں کی سیٹنگ گائیڈ کر دوں گا. اس کے بعد تیسرے گیئر کی گراری بٹھا دیں گے. اس کے بعد یہ والی، یہ بھی تیسرے گیئر کی ہے، نہیں چوتھے گیئر کی ہے یہ. پھر اس کے بعد اس کے پیچھے نیچے ایک واشر آئے گی. اس کے بعد یہ موٹی والی واشر آئے گی. اس کے بعد چوتھے گیئر کی گراری آ گئی ہماری. اس کے بعد آگے اب ہماری 5ویں واشر لاسٹ. تو یہ تھی واشر اس کی کمپلیٹ. یہ واشروں کی فٹنگ ہوگی، گیئر باکس کی فٹنگ. اب میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں تیسرے گیئر کی جو بار بار پرابلم آتی ہے. اگر تو یہ سیٹنگ آ رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، آپ کو سیٹنگ کرنے کی واشر ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے آپ نے ہلکا سا ٹیڑھا کر لینا ہے. اب یہ دیکھو اس کے اندر یہ آ رہی ہے اوکے کی رپورٹ میں، یعنی بالکل جڑ کے اندر بیٹھ رہا ہے، جڑ کے اندر بیٹھا ہوا نا، ٹھیک ہے. یہ اس کا تیسرا گیئر کبھی بھی انشاءاللہ آواز نہیں کرے گا، نہ ہی جھٹکا مارے گا. یہ سیٹنگ آ رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، آپ کو واشر کی کوئی چھیڑ چھاڑی ضرورت ہی نہیں کرنے کی نا. اور اگر یہ سیٹنگ نہیں آ رہی، اگر تو یہاں پر آ رہی ہے، فار ایگزامپل یہ یہاں پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا تو پھر یہاں پر آ رہی ہے یا یہاں پر آ رہی ہے، تو پھر تو 100% آپ کو لائف نہیں ملنے والی. بہت جلدی اس کا تیسرا گیئر ٹوٹنے کے چانس زیادہ ہیں، جھٹکے کے چانس زیادہ ہیں. یہ ساری پرابلم آپ کو تیسرے گیئر کے اندر فیس کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ کو اس کو گیپ کو فل کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے اوپر والی واشر نکال لیں گے، اوپر والی گراری نکال لیں گے. اس کے بعد برابر والی بھی گراری نکال لیں گے. واشر ہم لگی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے گیئر کی گراری نکالیں گے. اس کے جو نیچے واشر لگی ہوئی ہے یہ ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہٹانے کے بعد آپ نے رکھ دینی ہے واپس. اس کے بعد یہ والی اوپر والی موٹی والی جو واشر ہے یہ نکالنی ہے. اس کے نیچے رکھ دینی ہے ہم نے یہ والی واشر، ٹھیک ہے. آپ نے رکھنی لازمی ہے، یہ ایسا نہیں ہٹانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ والی واشر رکھ دیں گے. اس کے بعد برابر والی گراری فٹ کر دیں گے ہم. اس کے بعد ہماری یہ والی گراری آ گئی چوتھے گیئر کی. اس کے بعد آ گئی ہماری لاسٹ واشر، ٹھیک ہے. تو یہ گیپ آپ کا 100% فل ہو جائے گا. ویسے اس کے اندر تو آلریڈی آ نہیں رہا. اب یہ کیا ہوگا، یہ تیسرے گیئر میں وائبریشن کرے گا اگر میں یہ سیٹنگ کر دیتا ہوں اس کے اوپر تو، ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہو یہ ٹچ ہو گیا بالکل، اس کے ساتھ ٹچ ہو گیا. تو یہ تیسرے گیئر کے اندر وائبریشن کرے گا 100%. تو یہ تھی اس کی تیسرے گیئر کی انفارمیشن. کمپلیٹ گیئر باکس بھی میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا، واشریں بھی گائیڈ کر دی ہیں. اوکے، اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو ملتا ہے. لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. فائنلی ہمارا چیمبر اوپن ہو چکا ہے. اب سب سے پہلے ہم چیک کریں گے اس کے اندر تیسرے گیئر کا وجہ کیا ہوئی ہے بار بار ڈیمیج ہونے کی نا. اب دیکھ، اس کے بعد پھر گیئر کچھ اوپن کر کے پھر میں انشاءاللہ آپ کو اس کا فنگر بھی بتا دوں گا، فنگر کی کتنی لائف ہے. اب یہ دیکھیں، یعنی یہ گراری جڑ کے اندر نہیں بیٹھ رہی، یعنی ہل بہت اوپر ہے. اگر اس سیٹنگ پہ اگر آپ کی تیسرے گیئر کی گراری اگر آئے گی تو یہ 110% آپ کا تیسرا گیئر ڈیمیج ہو جائے گا. ڈیمیج ہونے کی وجہ یہ جڑ کے اندر بیٹھنی چاہیے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی گائیڈ کر چکا ہوں کہ واشر کی سیٹنگ جو ہوتی ہے وہ میں اس میں ہی مینشن کر دیتا ہوں. اب آپ نے کرنا کیا ہے، اگر یہی سیٹنگ آ رہی ہے اس کو ہونا چاہیے یہاں جڑ کے اندر، یعنی نیچے والی جو گراری ہے اس کے اندر جڑ میں بیٹھنا چاہیے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے اوپر والی واشر نکال لیں گے. میں انشاءاللہ اس کی گیئر گچھے کی بھی کمپلیٹ فٹنگ آپ کو گائیڈ کر دوں گا. ابھی فی الحال صرف تیسرے گیئر کی فٹنگ میں گائیڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک واشر نکالیں گے ہم.
برابر والی بھی نکال لیں گے غراری. اس کے نیچے بھی ایک واشر ہوتی ہے. اس کے بعد یہ تیسرے گیئر کی غراری نکال لیں گے. اس کے نیچے جو واشر ہوتی ہے یہاں پر ہوگی یہ نکال لیں گے. ٹھیک ہے, یہ صرف اور صرف اس کے لیے ہے کہ تیسرا گیئر اگر جڑ میں نہیں بیٹھ رہا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو ایسے ہی لگا دیں گے. اس کے نیچے والی واشر ہم ہٹا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو نیچے سے کٹ واشر ہم نے نکالی تھی وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے. پھر اس کے بعد ایک واشر آ گئی. اس کے بعد برابر والی واشر لگا دیں گے. اس کے بعد یہ والی غراری بٹھا دیں گے ہم. اس کے بعد لاسٹ غراری آ جائے گی ہماری, اور اس کے بعد لاسٹ واشر آ جائے گی ہماری. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا تیسرا گیئر جو ہے, اب دیکھو اب یہ بالکل جڑ میں جا کے بیٹھی ہے تیسرے گیئر کی غراری. وہ گیپ جو تھا ہمارا وہ فیل ہو گیا. اب اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو لائف بھی ملے گی اور یہ ڈیمیج بھی نہیں ہوگا تیسرا گیئر. تو یہ تھی واشر کی سیٹنگ اس کی. اب دیکھیں اس کو ہم ہلکا سا یہ یہاں پر اگر آئے گا تو آپ کو واشر نکال کے اوپر فٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اب یہ اوکے کی رپورٹ میں ہے, بالکل جڑ میں جا کے بیٹھ رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے اندر ہمارا تیسرا گیئر تو کبھی آواز بھی نہیں کرے گا. ان کیس اگر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن انشاءاللہ آواز کرے گا نہیں, نہ ہی جھٹکا پڑے گا تیسرے گیئر کے اندر. تو یہ تھی انفارمیشن. فائنلی اب چلتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ اس کا واشر اور گیئر گچھا بھی گائیڈ کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں اس کے فنگر بھی ڈیمیج ہے نا. فنگر اگر ہلکا سا بھی کٹ جاتا ہے تو اس کا فنگر ڈال دیں. فنگر میں تو خاص طور رسک نہ لیں, فنگر دونوں ہی گئے ہوئے, ہمیں فنگر بھی ڈالنے پڑیں گے. تو فائنلی چلتے ہیں انشاءاللہ اس کا فنگر نکالتے ہیں اور آپ کو میں گیئر گچھے کی بھی کمپلیٹ فٹنگ گائیڈ کر دوں گا.